اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری یہ قافلہ کربلا پہنچتا ہے۔ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمدار کو اشارہ کر کے بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ یہاں سے ارد گرد کے لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت عباس علمدار لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پتہ نہیں تھی کون سی جگہ ہے، بس رکے تھے یہ کون سی جگہ ہے۔ ایک سے پوچھا شط الفرات کہتے ہیں، دوسرے سے پوچھا نینما کہتے ہیں، تیسرے سے پوچھا غازیہ کہتے ہیں، پھر ایک بزرگ سے پوچھا، اس نے کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ نام کیا سننا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اسی جگہ خیمے نصب کریں گے، خیمے نصب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات کے کنارے خیمے نصب کرنا چاہے، لیکن حر بن یزید ریاحی دوسرا ٹاکرا ہی ہے، آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، وہ آ جاتا ہے اور زبردستی فرات سے کچھ فاصلے پر خیمے نصب کرواتا ہے تاکہ براہ راست پانی کی فراہمی ممکن۔ اب 3 محرم کا دن آتا ہے۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد کے مردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے بنو اسد کے مردوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری لاشیں پڑی ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ تم لوگ کسی بہانے سے آنا، کھیتی باڑی کے بہانے سے ہی آنا، بس ہمیں یہاں پر دفنا کر جانا۔ جب وہ جانے لگتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے کر روکتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو بیچنا۔ بنو اسد کی عورتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد کی عورتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کیا بنو اسد کی عورتوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوں گی۔ تم لوگ کسی بہانے سے آنا، پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، بس کرے کھود کر ہمیں دفنا کر چلے جائیں۔ جانے لگتے ہیں، ان کو بھی روکا جاتا ہے، کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھیج دیجیے۔ بچے آ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب لہجے کو ذرا مختلف کیا، بروں والا لہجہ بچوں کے ساتھ اختیار نہیں کیا، اور نرم کیا، الفاظ کا چناؤ بہترین کیا جو بچوں کے لیے کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اے بنو اسد کے بچوں، ہم لوگ یہاں پر پڑے ہیں، پہلے والی کوئی بات نہیں کی ان سے کہا ہم لوگ یہاں پر پڑے ہیں، تم لوگ کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے اوپر بس کھیل کھیل میں مٹی ڈال دی، نہ دفن لفظ استعمال کیا، نہ مرا ہوا کیا، نہ یہ کہ ہماری لاشیں بن جائیں۔ کہا بس ہم لوگ کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ہمارے اوپر مٹی ڈال کر کھیل کھیل میں مٹی ڈال کر چل جائیں۔ اس کے بعد 3 محرم کا دن اختتام پذیر ہوتا ہے اور اس دن میں یزیدی قافلہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے سرزمین کربلا میں۔ اور بن یزید ریاحی نے 2 محرم کو پیغام بھیج دیا تھا اور آہستہ آہستہ یزیدی قافلہ یعنی کہ یزیدی لشکر آنا شروع ہو جاتا ہے میدان۔ اب 4 محرم کا دن آتا ہے۔ اس دن یزیدی لشکر میں کافی تیزی آ جاتی ہے۔ عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچتا ہے اور یہ ابن زیاد کی طرف سے جو کوفہ کا گورنر ہوتا ہے اس کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے اور اس نے آ کر فرات کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے ڈیرا جمایا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال اور اصحاب کے اوپر پانی کی فراہمی کو کم کیا جا سکے۔ مکمل بندش نہیں کی لیکن کم کرنا شروع کر دیا تھا 4 محرم سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری طرف اپنے خیموں کو مضبوط کروایا، اپنے سپاہیوں کو ڈٹے رہنے کی تلقین کی اور ان کا حوصلہ بلند کیا۔ اب 5 محرم کا دن آیا۔ یہ دن کربلا میں غم، بے چینی اور خطرے کے بادلوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت حق کے راستے پر گامزن تھے، جبکہ دوسری طرف یزیدی لشکر میں کافی تیزی آ گئی۔ ابن زیاد نے شمر بن ذی الجشن کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کی جانب پیش قدمی کرے۔
لہذا شمر بن ذوالجوشن 4000 سپاہیوں کا مزید لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ اسی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر یزیدی لشکر کی تعداد 20,000 ہوگی۔ اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو دنیا کیسے ظالموں کے ہاتھ میں ہے، ہمارا مقصد نہ ہی دنیا ہے اور نہ ہی حکومت، ہمارا مقصد تو صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا ہے۔ اسی کے ساتھ 5 محرم کا دن اختتام پذیر۔ اب 6 محرم کا دن آتا ہے۔ اس دن ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا جس میں تلخ لہجہ اختیار کیا گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یا تو حسین سے بیعت لو میں اس کے خلاف جنگ کروں، اب کسی قسم کی نرمی نہ دکھاؤ۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر پر پانی کی بندش شروع کر دی۔ اگرچہ مکمل بندش نہ کی، لیکن امام کے خیمے والوں میں سے کوئی بھی پانی لینے کے لیے جاتا تو اسے پانی نہ دیا جاتا، بہت مشکل سے اور تھوڑا سا پانی دیا جاتا۔ اب 7 محرم کا دن آیا۔ اس دن ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک اور تحریری حکم نامہ بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ حسین اور اس کی آل پر پانی کی مکمل بندش کی جائے، ان کو پانی سے اس طرح محروم رکھا جائے جس طرح ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا تھا۔ عمر بن سعد نے حکم کی تعمیل کی، عمرو بن حجاج زبیدی کو فوراً فرات کے کنارے پہرا بٹھانے کے لیے بھیجا، ساتھ میں تلوار بردار، تیر انداز اور گھوڑے تعینات کیے۔ اہل بیت و اصحاب میں کوئی بھی پانی لینے کے لیے جاتا اس کے اوپر تیر برسائے جاتے۔ دوسری طرف خیموں میں 6 ماہ کے شیر خوار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بگڑنے لگی، پیاس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پانی مانگنے لگی، لیکن پانی کسی کے پاس نہیں۔ دوسری جانب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار صحابہ بار بار پانی لانے کی کوشش کرتے کہ کسی طرح کچھ پانی، کچھ قطرے پانی کے خیموں میں پہنچا دیے جائیں، اپنے لیے نہیں خیموں میں پہنچا دیے جائیں، اہل بیت کو دے دیے جائیں۔ لیکن امام کے حکم کی پابندی اور دشمنوں کی مزید مزاحمت کی وجہ سے مکمل جنگ بندی سے گریز کیا گیا، اور حضرت امام حسین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی رضا پہ راضی کر دے اور ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ اب 8 محرم کا دن آتا ہے۔ اس دن یزیدی لشکر میں مزید تیزی آ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابن زیاد نے مختلف قبائل کو مجبور کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ اسی کے ساتھ یزیدی لشکر کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ دوسری جانب 7 محرم کا پانی بند ہے، 8 محرم آ چکی ہے، خیموں میں کراہٹیں سننا شروع ہو چکی ہیں، کراہٹوں کی آوازیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پانی مانگنے لگی، اور روایات میں ملتا ہے کہ اس رات کی شب 8 محرم کی شب کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے، ہم جا کے جنگ کریں۔ یہ حوصلہ چاہیے۔ 23,000 کا لشکر سامنے ہے اور یہ 2 نوجوان کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں میدان جنگ میں جانے دیجیے، ہم جنگ کریں گے۔ جانتے ہیں نا اللہ کی راہ میں جنگ ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے بس۔ یہ 2 کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے، لیکن امام نے کہا ابھی کل کا دن فیصلہ کرنا،